السلام علیکم، میں ہوں سائرہ مسعود اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم بخاری شو۔ امید کرتی ہوں آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے اور سیف ہوں گے، کیونکہ خیبر پختونخوا اور سندھ کے بعد اب پنجاب میں بھی سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ بھارت کی آبی دہشت گردی اور بے ہنگم طریقے سے پانی چھوڑے جانے کی وجہ سے پنجاب کے 3 دریاؤں میں اونچے درجے کا سیلاب ہے اور متعدد علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ لاہور میں بھی ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے اور اس ساری ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایز آلویز فوج کو طلب کیا گیا ہے، جس نے ہمارے سویلین اداروں کی کیپیسٹی پر بہت سے سنگین سوالات اٹھا دیے ہیں۔ پورے پاکستان میں سیلاب کے باعث جس طرح کی تباہی ہو رہی ہے، اس میں بھارتی آبی دہشت گردی کا کتنا بڑا ہاتھ ہے، ہماری اپنی مس مینجمنٹ کیا رول پلے کر رہی ہے اور موسمیاتی تبدیلیوں کا کیا کردار ہے، اس پر سلیم بخاری صاحب سے گفتگو کریں گے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے غزہ کی کرنٹ سچویشن کے حوالے سے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایک دفعہ پھر پوری دنیا کو سبز باغ دکھا رہے ہیں۔ ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ آئندہ چند ہفتوں میں غزہ کے مستقبل کے حوالے سے ایک ایسا فیصلہ کیا جائے گا جو کہ نیک نیتی اور انسانی ہمدردی کے جذبات پر مبنی ہوگا۔ کیا یہ بھی صرف ایک آئی واش ہے؟ کیونکہ اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو اسرائیل غزہ پر مکمل قبضے کی پلاننگ کر رہا ہے اور فوجی آپریشنز کی تیاری کر رہا ہے۔ تو اس ایشو کے اوپر بھی سلیم بخاری صاحب کا ایکسپرٹ اوپینین لیں گے۔ اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، تحریک انصاف نے ضمنی انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے اراکین اسمبلی کو یہ ہدایت بھی کی ہے کہ وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کی چیئرمین شپ اور رکنیت سے مستعفی ہو جائیں۔ اس طرح کے فیصلے کیا تحریک انصاف کے لیے مثبت ثابت ہوں گے یا پھر سیاسی خودکشی کے مترادف ہوں گے؟ ان معاملات پر بات کرنے کے لیے بڑھتے ہیں سلیم بخاری صاحب کی طرف۔ السلام علیکم بخاری صاحب، کیسے ہیں آپ؟ آپ کیسی؟ مجھے آپ اچھی نہیں لگ رہی، آج ٹھیک نہیں لگ رہی۔ جی بخاری صاحب، جی بخاری صاحب، آئی ایم لٹل ڈاؤن ٹوڈے۔ اللہ خیر کرے گا، اللہ آپ کیسے ہیں بخاری صاحب؟ میں ٹھیک ہوں بالکل، اور آپ نے جو فرما دیا ہے وہ کافی سمنگ اپ آپ نے کر دی ہے جو صورتحال اس وقت ہمیں درپیش ہے۔ لیکن میرے خیال سے ہم ان کو ذرا 2 حصوں میں کر کے دیکھتے ہیں۔ جو ہم نے کے پی کے میں ناردرن ایریاز میں بھگتا جی، یا ہم نے بلوچستان کے کچھ علاقوں میں بھگتا، وہ نیچرل کلیمٹیز تھیں، وہ آفات جو تھی قدرتی آفات تھی جس کے سامنے آپ کا کوئی دفاع نہیں ہے۔ جی، لیکن اس کو بھی میرے خیال سے کریڈٹ جانا چاہیے، اس کو بھی اتنی تباہی ہونے سے ہم نے یقینی طور پہ بچایا ہے۔ کریڈٹ آپ دے دیجئے بے شک کے پی کے گورنمنٹ کو دے دیجئے، بے شک مرکزی گورنمنٹ کو دے دیجئے، پی ڈی ایم اے کو دے دیجئے یا فوج کو دے دیجئے، فوج نے وہاں بھی بہت کام کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا ہے یہ جس کو آپ نے بجا طور پہ آبی دہشت گردی کہا ہے، یہ ہندوستان کی وہ آبی دہشت گردی ہے جو نارمل سارے سال میں پانی کا ایک قطرہ نہیں دیتا ہے اور جب اپنے پاس سنبھالا نہیں جاتا ہے تو ان سب کے منہ کھول دیتا ہے تاکہ پاکستان میں اس کی تباہ کاری ہو۔ دیکھیے جو ستلج ہے اس نے بہاول نگر تک کے علاقے کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اسی طرح راوی جو ایک چھوٹے سے نالے کی طرح بہتا تھا، اس کے اندر پانی 3 جگہ پر انتہائی اونچے سیلابی کیفیت ہے، اور شاہدرہ کے مقام پر جو لاہور کا بالکل انٹری پوائنٹ ہے وہاں بھی صورتحال کوئی زیادہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن ایک خوشی کی بات ہے اور تھوڑا سا کریڈٹ پنجاب گورنمنٹ کو مجھے دینے دیجئے کہ انہوں نے یہ صورتحال آنے سے بہت پہلے کیمپس بھی قائم کر دیے تھے، وہاں دوائیاں، وہاں کھانے پینے کی اشیاء بھی پہنچا دی تھی۔ تو مطلب وی شوڈ گیو دا کریڈٹ ویئر اٹ از ڈیو۔ لیکن ادروائز اگر آپ اوور آل پکچر دیکھیں تو وہی منظرنامہ ہے جو جس کا رونا ہم روتے آئے ہیں کہ سر پہ پڑتی ہے تو پھر ہمیں سوچتا ہے کہ اب کیا کریں۔ ریسکیو اینڈ ریلیف ہے میرے خیال سے نہیں، اس دفعہ تھوڑا سا اس میں وہ میرا خیال ہے میڈیا کے اوپر اتنی لیدے ہوئی ہے تو تھوڑا سا مثال کے طور پہ یہ جو 2 جگہ سے دریا کو بم سے یا وہ کیا کہتے ہیں گرنیٹ سے اڑا کے شگاف ڈالے گئے ہیں تاکہ پانی کا پریشر آگے والے علاقوں میں تباہی نہ مچائے۔ یہی وہ اسٹریٹجیکل مووز ہوتی ہیں جو آپ اس قسم کی صورتحال میں نقصان کو آدھا یا کوارٹر کر سکتے ہیں، کیونکہ جو آ گیا ہے وہ تو اس نے تو گزرنا ہے اس ریلے میں۔ اینی وے یہ بہت بات کی جا سکتی ہے بھارت کی آبی دہشت گردی کے اوپر، کیونکہ بھارت نہیں چاہتا کہ پاکستان میں ایک بھی لمحہ اس قوم کو سکون کا ملے۔ جنگ چھیڑ کے انہوں نے جو اپنی گت بنوائی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور اسی قسم کی گت ان کی بننے والی ہے اس پانی کے حوالے سے بھی۔ انٹرنیشنل 2 فورم ہیں جہاں ہم جا کے ہندوستان کے اس یک طرفہ فیصلے کو چیلنج کر سکتے تھے۔ ایک ورلڈ بینک ہے جو ضامن ہے اس پوری انڈس بیسن ٹریٹی کا، انہوں نے بھی ہمارے موقف کی تائید کی ہے اور بالکل وہی سٹانس لیا ہے جو ہمارا ہے۔ اسی طرح سے جو آربیٹری کونسل ہے جہاں پر ثالثی کی عدالت جو ہے اس میں بھی ہم لے کے گئے ہیں اپنا موقف، اور وہاں بھی یہ کہا گیا ہے کہ اس ٹریٹی میں کوئی ایک فرد یونیلیٹرلی ڈیسیژن نہیں لے سکتا۔ تو ہمارے موقف کو جہاں تائید ملی ہے وہاں ہندوستان اور زیادہ دہشت گردی کا باعث بن رہا ہے۔ آگے کیا ہوگا یہ تو ہم آنے والے وقت میں دیکھیں، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے پنجاب بھر میں بہت خوفناک ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر خیریت سے گزارے۔ وہ جو آپ کر رہی تھی ایک بات کہ جی ایک ہماری
परफॉर्मेंस है हमारी ब्यूरोक्रेसी की, एक वो जो मुतलका महकमे हैं, जी। और दूसरी तरफ मुकाबले वैसे उस तरफ आते हैं, जरा मुझे ये बताइएगा कि क्या ऐसा कोई इंटरनेशनल लॉ, ऐसा कोई इंटरनेशनल फॉरम है जहां पर कोई रेगुलेशन हो कि इतना पानी छोड़ा जा सकता है किसी भी जो डाउन स्ट्रीम जो कंट्रीज हैं? देखिए, अगर आप इंडस बेसिन ट्रीटी का मुताला करें तो उसमें हर एक चीज़ पिन पॉइंट की हुई है जी। किन दिनों में आप कितना पानी छोड़ेंगे। कहीं भी ये नहीं लिखा है, ना इसकी इजाज़त है कि जब आपके पास पानी रिजर्व करने के लिए ज़ख़ीरे भर जाएं तो फिर आप एकदम पानी छोड़ दें। जी। होता यह है कि जूं आपके रिजर्वायर्स में सूरत हाल बदतर होती जाती है, तू आप पानी रिलीज करते हैं ताकि आहिस्ता आहिस्ता वो गुजर जाए। और बुखारी साहब, हमें तो प्रॉपर्ली इन्फॉर्म भी नहीं किया गया। देखिए, नहीं, इस दफ़ा उन्होंने, भारत ने एक चालाकी की है, चूंकि उसने सो कॉल्ड यूनिलैटरल डिसीजन लेके इंडस बेसिन ट्रीटी को सस्पेंड किया हुआ है जी। लिहाजा उसने बजाय इंडस वाटर कमीशन के ऑपरेट करने के उन्होंने डिप्लोमेटिक तौर पर हमारे फॉरेन ऑफिस को मतला किया है। जी। वो कहते हैं ना कि दूध देना लेकिन मेंगने डाल के। जी। तीन दफ़ा उन्होंने रब्ता किया है और उसका हमें फ़ायदा हुआ है। तीनों मरतबा हमें वक्त से पहले पता लग गया कि पानी आने वाला है। लेकिन बुखारी साहब, इस तरह की जब इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होती है तो बहुत टेक्निकल ग्राउंड्स पर होती है, प्रॉपर डिटेल से बताया जाता है, लेकिन हमें तो बहुत जो ब्रॉड सिर्फ ये क्रूड इन्फॉर्मेशन थी कि जी पानी छोड़ने वाले हैं, या इन इलाकों में उसकी स्पेसिफिक्स जो है वही कर सकते हैं जो उसके एक्सपर्ट्स हैं। लिहाजा हमारा ये मशवरा होगा और हमारा ख्याल से हमारी हुकूमत ये मुतालबा भी करेगी कि प्रॉपर चैनल्स जो हैं उसके उनके थ्रू ऑपरेट किया जाए। सस्पेंशन वगैरह देखी जाएगी बाद में क्या होगा, लेकिन चैनल तो प्रॉपर इस्तेमाल करें ताकि टेक्निकल इन्फॉर्मेशन जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर हो। और बुखारी साहब, ये जो प्रॉपर लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से पाकिस्तान का जितना नुकसान होगा, क्या भारत को हम इसके लिए अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं कि डैमेजेस एटलीस्ट पे करें? देखिए, ये होना तो ये चाहिए, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि जो इसका बायस बने उसी को कंपनसेट करना चाहिए, लेकिन ऐसा रवाज है नहीं हम दो मुल्कों के बीच। आपको पता ही है जो हमारे यहाँ, अब आप देखिए ना करतारपुरा जी, करतारपुरा पानी से इसलिए भर गया है कि रावी में उन्होंने बेपनाह पानी छोड़ दिया। बिल्कुल। और उनका मतमा नज़र क्या होगा मैं इसके ऊपर जाना नहीं चाहता हूँ अभी, लेकिन वहाँ पर भी इस वक्त फ़ौज के जवान जो हैं वो वहाँ से 100 के करीब लोग अंदर महसूर हैं, उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जी बुखारी साहब, अभी आपने बात की कि फ़ौज के जवान जो हैं वो वहाँ पर मसरूफ़ हैं। मुझे पता था आपने ये सवाल करना है। जी बुखारी साहब, NDMA, PDMA जो हमने बनाई हुई है, जिनको हम हर साल रेगुलर बजट देते हैं इसके लिए, व्हाट दे आर डूइंग? देखिए, दो तरीके से इसको हम असेस कर सकते हैं जी। एक तो ये कि क्या हमारे वो सारे मुतलका अदारे जो हैं उन्होंने हाईएस्ट लेवल पे परफॉर्म किया है या नहीं किया है, तो बड़ा मिक्स सा आपको जवाब इसका मिलेगा। कुछ जगह KPK वालों ने कंपनसेशंस भी दे दी हैं, घर दोबारा बनने भी शुरू हो गए हैं वगैरह वगैरह। हमारे यहाँ अभी तबाही का असेसमेंट ही नहीं हुई क्योंकि तबाही उस तरह से अभी शुरू नहीं हुई है। लेकिन जो आप कह रहे हैं मैं उससे इत्तफाक करता हूँ कि हम सिर्फ रिएक्ट करते हैं उस वक्त जब हम किसी सूरत हाल का सामना कर रहे होते हैं, उससे पहले हम सोए रहते हैं। जी, और जब सूरत हाल आ जाती है फिर हमारे पास एक ही सॉल्यूशन है कि फ़ौज को तलब कर लें। एक हम दुआएं मांगते हैं और एक हम फ़ौज को तलब कर लेते हैं। जरा फ़ौज के करैक्टर के ऊपर थोड़ा सा और परफॉर्मेंस के ऊपर थोड़ा सा आप इजाज़त देंगी। देखिए जी, आज जो DG ISPR हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है, 2-3-4 चीज़ें मैं बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो बताना चाह रहा हूँ। एक तो वो कह रहे हैं कि हालत जंग हो या अमन, पाकिस्तान की फ़ौज 24 घंटे एक्टिव रहती है। और ये हम इसलिए भी मान सकते हैं कि हर फौजी के लिए साल में 9 महीने फील्ड में रहना ज़रूरी है, चाहे वो अफसर है चाहे वो जवान है। बिल्कुल। तो वो तो सारा साल होते ही फील्ड में है, एक बात। दूसरी बात ये है कि वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की हिदायत के ऊपर हमने फिर अपनी फोर्सेस को मूव किया, अपने यूनिट्स को मूव किया। वो कैसे कहते हैं? वो कहते हैं कि जी खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में फ्लड यूनिट्स के ऊपर तो ऑलरेडी हमारे ट्रूप्स काम कर रहे थे। अब हमने एक इंजीनियर ब्रिगेड, 19 इन्फेंट्री, 7 इंजीनियरिंग की यूनिट्स काम कर रही हैं। आर्मी के हेलीकॉप्टर 26 परवाजें कर चुके हैं जी। गुजरांवाला में 6 इन्फेंट्री की यूनिट्स और 2 इंजीनियरिंग की यूनिट्स काम कर रही हैं। ये इंजीनियरिंग की यूनिट्स वहाँ काम करती हैं जहाँ पर पुल टूट जाते हैं, जहाँ पर जो छोटे छोटे रास्ते बने हुए होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, तो वो उसको रिक्लेम करते हैं या अल्टरनेट उसका बना देते हैं ब्रिज टेम्परेरी, जिससे ट्रैफिक जो है उसका फ्लो ना रुके। ठीक है जी। आर्मी इंजीनियर सिविल इंतजामिया ने तमाम सड़कें क्लियर कर दी हैं, 104 सड़कें क्लियर कर दी गई हैं और शराय काराक्रम भी खोल दी गई है। ये बहुत स्विफ्ट एक्शन है, यानी जहाँ लैंड स्लाइडिंग होती है उसको मूव करना बच्चों का खेल नहीं होता, आपको तो अंदाजा है इसका। करतारपुर में 1000 रेस्क्यू ऑपरेशन, एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है,
سیلاب متاثرین میں 225 ٹن راشن تقسیم کر چکی ہے فوج. 20,000 سے زائد لوگوں کو میڈیکل کی سہولت فراہم کی گئی ہے. گلگت بلتستان آزاد کشمیر میں بھی ایئر ریلیف آپریشنز کیے گئے ہیں. اگر آپ اس کو ابھی میں نے بہت مختصراً آپ کو بتایا ہے کہ ان کی پرفارمنس کیا ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہم جتنی بھی ویڈیو کوریج دیکھ رہے ہیں مختلف علاقوں سے جو فوٹیج آ رہی ہیں نہ فوجی ذرائع سے نہیں ایون ادروائز ہمارے اپنے بالکل تو سوشل میڈیا پہ سر وہ چل رہی ہوتی ہیں. آپ کو فوج جو ہے وہ ہر طرف جہاں مشکل ہے جہاں صورتحال فرنٹ لائن پہ کھڑی ہے, آپ کو فرنٹ لائن پہ ملے گی. نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اور بقایا صاحب صرف آن گراؤنڈ ہی نہیں, ہم دیکھیں پچھلے دنوں ہم خبر پڑھے تھے کہ فائنینشلی بھی فوج ہیلپ کر رہی ہے. فوجیوں نے کہا ہے کہ وہ اپنی ایک دن کی سیلری فلڈ ریلیف میں دیں گے. ایون کیبنٹ اور پرائم منسٹر نے بھی ایک مہینے کی سیلری کی بات کی تھی. لیکن بخاری صاحب باقی ہمارے اراکین اسمبلی, ہماری سول بیوروکریسی, کیا ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے ٹورڈز پاکستان؟ انتظار کر رہے ہوں گے نا ابھی کہ اور کتنا چندہ اکٹھا ہوتا ہے پھر اس کے بعد وہ آئیں گے. دیکھیے گزارش یہ ہے بالکل آپ کا, میں اس پہ زیادہ مطلب میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں, بہت کچھ کہنے کو دل چاہ رہا ہے. یہ بیٹھے کیسے ہیں اسمبلیوں کے اندر؟ ان کو اپنے اپنے علاقوں میں جانا چاہیے, ان کو اپنے اپنی جگہ کے ریسکیو اور ریلیف آپریشن کو گائیڈ اور لیڈ کرنا چاہیے. مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی کہ ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے کیسے ہیں. فوجیوں کا بھی دل بڑا چاہتا ہوگا ایئر کنڈیشن میں بیٹھنے کو. So they should come out, they should reach out to their people, they should go back to their constituencies. وہاں جا کے پوچھے لوگوں کے ساتھ کیا بیت رہی ہے. بالکل. تو اس کا نتیجہ الٹیمیٹلی پھر الیکشن پہ نکلتا ہوتا ہے. اس پر کسی وقت بعد میں بات کریں گے. اچھا جی, اس وقت جو صورتحال ہے پورے ملک کے اندر سیلاب کے حوالے سے وہ بہت بری ہے. پروگرام میں شامل کریں گے بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. بخاری صاحب جو ہماری ساری سچویشن ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں ہماری اپنی مس مینجمنٹ اینڈ لیک آف پراپر پلاننگ اینڈ امپلیمنٹیشن کا کتنا بڑا رول ہے؟ بہت بڑا رول ہے, بہت بڑا رول ہے. دیکھیے یہ جو پیس ٹائم مینجمنٹ ہوتی ہے نا, اس کا مقصد آنے والے خطرات سے نمٹنے کی اسٹریٹجیز بنانا اور پریکاشنری میئر لینا ہوتا ہے. جی ہمیں تو ابھی بتایا گیا ہے کہ جی چائنا کے پاس ایک ایسا ایکوپمنٹ ہے کہ وہ 12 مہینے پہلے بتا دیتا ہے جو بھی نیچرل آفات آنے والی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں اب ہم نے بنا لیا ہے. بھائی بنا لیا تو اس کا استعمال کیا ہے؟ ابھی تک کسی نے نہیں بتایا کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. یہ سارا جو ہے نا, یہ میٹافز والے لوگ کچھ تھوڑی بہت مدد کر دیتے ہیں. یہ میں چاہوں گا کہ یہ جو پیج 1 کے اوپر ہی نیچے جو سیلابی صورتحال ہے یہ اگر آپ بتا دیں کہ 24 گھنٹے میں پانی کے بہاؤ میں مزید اضافہ ہوگا اس سے آگے. جسٹر شادرہ اور ہیڈ بلوکی سے انتہائی اونچے درجے کا سیلابی ریلا گزرے گا. بھپرے دریائے ستلج نے قصور کے متعدد دیہاتوں کا زمینی رابطہ منقطع کر دیا ہے. بخاری صاحب یہ ساری سچویشن جس طرح سے ہم یہ پڑھ رہے ہیں, پانی اتنا چھوڑا گیا اور یہ سارا پانی ضائع ہو جائے گا, سمندروں کی نظر ہو جائے گا. ہم نے صحیح ٹائم پر واٹر ریزروائرز کیوں نہیں بنائے, ڈیمز بنانا. اب بھی اگر اس کی طرف ہماری جو مینجمنٹ ہے وہ دھیان نہ دے تو اس سے بڑی ہماری نااہلی کچھ بھی نہیں ہو سکتی. اب آپ نے ایک اور اہم سمت کی طرف اشارہ کر دیا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. ہمارے پاس سے 3 دریا چھینے جانے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہم پر بھارت کا یہ الزام تھا انڈس بیسن ٹریٹی کے وقت کہ پانی جتنا بھی ہے پاکستان میں سوائے ریور انڈس کے ایک ریزروائر کے, باقی پانی اسٹور کرنے کی کوئی کیپیسٹی نہیں ہے اور وہ سارا پانی سمندر میں ہو کے ضائع چلا جاتا ہے. آج میں نے کہا تھا اپنے پروڈیوسر سے ربی سے کہ تھوڑا سا ہمیں ڈیٹا نکال دے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈیمز نہ بننے سے کھربوں روپے مالیت کا پانی سمندر برد ہو گیا ہے. کچھ 1 اپریل سے اب تک 1 کروڑ 18 لاکھ ایکڑ فٹ پانی سمندر میں جا چکا ہے اور 1 ملین فٹ ایکڑ پانی کی اکنامک ویلیو $1 ارب ہے. ذرا تصور کیجئے کتنے بلین ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے. جی ڈیموں میں پانی کا ذخیرہ جو ہے مجموعی ذخیرہ 1 کروڑ 16 لاکھ فٹ ہے. تو جتنا پانی ضائع ہو رہا ہے یہ یوں سمجھ لیں کہ ہماری دولت جو ہے, ہماری جو ویلتھ ہے وہ سمندر برد ہو رہی ہے. بخاری صاحب ڈیمز بنائے کیوں نہیں جا رہے؟ کیا لیک آف پولیٹیکل ول ہے, کرپشن ہے, یا فنڈز نہیں ہے, کیا مسئلہ کیا ہے؟ آپ کہیں تو میں یہاں ماتم کرنا شروع کر دوں ان تمام پولیٹیکل فورسز کا جنہوں نے سازش کے تحت ڈیم نہیں بننے دیے. کالا باغ ڈیم اس کی بدترین مثال ہے. کالا باغ ڈیم اتنا وائبل پروجیکٹ تھا, اس کو جتنی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ڈیم سے متعلق تھی, جتنے اس کے ڈونر تھے ورلڈ بینک, ADB وغیرہ سب, ان کا اٹس دا موسٹ وائبل پروجیکٹ ان دا ورلڈ. لیکن ہمارے وہ جو, میں تو اب ان کو سیاسی گماشتے تک کہنے کے لیے تیار ہوں, انہوں نے پاکستان کا مفاد قربان کر کے ہندوستان کے ہاتھ مضبوط کیے اور 3 دریا ہم سے آرام سے چھین لیے گئے. تو یہ ڈیم نہ بننے کے بارے میں جو آپ کا سوال ہے یہ اتنا گمبھیر ہے کہ اس کے اوپر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. اب بھی جو ڈیمز بن رہے ہیں
دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دوں, اگر مخالفت کے اوپر جاتے تو آپ کے پاس نہ تربیلا ہونا تھا نہ منگلہ ہونا تھا. جی یہ دونوں ڈیم تھینکس ٹو ایوب خان کہ اس کے دور میں بنے. لوگوں نے کہا ہماری لاشوں پر بنیں گے, اس نے کہا اوکے کم, پھر لاشیں گرائیں گے ہم, کیونکہ یہ نیشنل امپورٹنس اور نیشنل سگنیفیکینس کے لینڈ مارک منصوبے ہیں. ذرا سوچئے کہ وہ ڈیمز بھی نہ ہوتے تو آج کیا اگر حال نہ ہوتا. ہوتے تو ہم کہاں کھڑے تھے. بالکل صحیح سمت میں آپ کا سوال ہے. دیکھیے بات یہ ہے, اب بھی ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. بادشاہ ڈیم بن کے نہیں دے رہا, 3 حکومتیں بدل چکی ہیں. وہ بھائی ان کے اوپر تو ٹاپ پرائرٹی بیسس کے اوپر کام ہونا چاہیے. جی چھوٹے چھوٹے ریزروائرز بنائیں آپ, لیکن یہ سیلاب گزر جائے آپ دیکھیے گا اس کی بازگشت Nobody بھی آپ will نہیں talk سنیں گے. about it. جی بخاری صاحب, ایک دن آپ پروگرام میں, ہم اسی پہ موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے پروگرام کر رہے تھے, آپ نے بات کی تھی کہ پانی اپنا راستہ اور اپنی جگہ واپس ریکور کرتا ہے, لے کے رہتا ہے. تو بخاری صاحب, یہ جو سوسائٹیز ہم نے دریا کے راستے میں بنا دی ہیں, یہ تجاوزات جو ہیں, ان کو کنٹرول کرنا بھی تو شاید ہماری سول مینجمنٹ کا کام تھا. میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں, اس سے آپ کو صورتحال اور ہمارے ناظرین کو بھی سمجھ آ جائے گی. پنڈی اسلام آباد ٹوئن سٹیز کے بیچ میں ایک نالا لئی ہوتا تھا جی جو بارشوں میں بھپر جاتا تھا. ڈاؤن سٹریم جو لوگ نشیبی علاقوں میں رہتے تھے ان میں تھوڑی بہت کبھی کبھی کیجلٹیز ہو جاتی تھی, کبھی گھروں کو نقصان پہنچ جاتا تھا. لیکن نئی کالونیز کے بننے نے اس دفعہ اسلام آباد پنڈی کا وہ بینڈ بجایا ہے. آپ نے دیکھا نہیں کہ کاریں اور جیپیں اور ویگنز وہ کس طرح ماچس کی تیلیوں کی طرح سے اڑ کے ان 2 دریاؤں میں بہ گئی ہیں جن میں مشکل کبھی پانی آتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب تک ہم ایڈوانس پلاننگ نہیں کریں گے, جب تک ہم شہروں کو تمام تر ٹاؤن پلاننگ کے ساتھ ایکسپینڈ نہیں کرنے دیں گے, ان کو اجازت دیتے جائیں گے آنکھیں بند کر کے. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا, دس از انڈینائبل فیکٹ آف لائف کہ پانی اپنا راستہ کبھی چھوڑتا نہیں ہے, اور جس نے کسی نے ریزسٹ کیا ہے اس نے بار بار پانی کے ہاتھوں تباہی کھائی ہے. سوات کا حال آپ دیکھ لیں کیا ہوا, بنیر کا حال آپ دیکھ لیں کیا ہوا, شانگلہ کا حال آپ کے سامنے ہے. نیم دا پلیسز. تو یہ تو ہوگا, اگر آپ نیچر کے ساتھ کھلواڑ کریں گے تو نیچر کی اپنی جو کلیمٹیز ہیں وہ بھگتنی. لیکن بخاری صاحب, ایک چیز جو مجھے بہت زیادہ دکھی کرتی ہے کہ اس طرح کی سچویشن کے جب ہمارے لوگ مر رہے ہیں, ہماری عوام وہ اتنی مصیبتوں سے گزر رہی ہے, ہمارے جو لیڈرشپ ہے, ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ آپس میں سیاست کر رہے ہیں اس ایشو کے اوپر, ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے ابھی بھی جاری ہیں. خیبر پختونخوا والے کہہ رہے ہیں ہم تو اہلیت میں بہتر ہیں, وفاق صوبوں سے جو ہے وہ ان کو بلیم کر رہا ہے, صوبے آپس میں ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں. وٹ از دس؟ وہ ایک آیت ہے, اس کا انگریزی زبان میں ترجمہ ہوا ہے کہ when we wish to destroy nations we appoint stooges as their rulers. جب ہم قوموں کو برباد کرنے کا فیصلہ کر لیں تو ہم مسخرے ان پر حکمران کر دیتے ہیں. اب میں اس وقت کے حکمرانوں کے اوپر تو تبصرہ نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری ذمہ داری رولنگ ایلیٹ کی ہوتی ہے کہ وہ پیس ڈیز میں, پیس ٹائم میں ایسے کام سرعت کے ساتھ کریں, برق رفتاری کے ساتھ کریں جس سے قوم کا جانی نقصان ہو سکتا ہے. آپ کسی سے بات کر کے دیکھیں کہ ہمارے اس سیلاب میں 800 اموات ہوئی ہیں, وہ آپ کی طرف حیرت سے دیکھے گا. بالکل. کتنے خوفناک فلڈز آئے ہیں باہر, سونامی آئے ہیں, اتنا ڈیتھ ٹول تو اس میں نہیں تھا. ہمارے میٹروپولیٹن سٹیز میں الرٹ جاری ہو گیا, لاہور جو کہ کیپٹل ہے پنجاب کا, سندھ میں کراچی ڈوبا رہا. ایبسولوٹلی, یہاں بھی وہی حال ہے. آپ دیکھیے جو سب سے زیادہ خطرہ میرے سامنے پڑا ہوا ہے اس میں 11 نیو سوسائٹیز جو ہیں وہ راوی کے کنارے ہیں جن میں پانی آنا شروع ہو گیا ہے. آئے گا تو بات کی بات ہے. جی اس کے بعد بھی بخاری صاحب مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اہلیت میں پنجاب سے بہت بہتر ہیں. یہ ان کی اہلیت جو ہے وہ ذرا میں تھوڑا ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں. اگر تو بیڈ گورننس اہلیت ہے تو یس وہ بہت آگے ہیں. اگر کرپشن اہلیت ہے یس اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, بہت آگے ہیں. اگر آپس میں گروہی سیاست کرائٹیرین ہے تو بہت آگے ہیں. پرفارمنس بتائیں مجھے کیا ہے. ایک لینڈ مارک منصوبہ انہوں نے لگایا تھا, BRT جو ان کا, یہ جس کو لاہور میں جنگلہ بس کہتے تھے, اس کی کرپشن کی داستانیں جو ہیں ADB کے حوالے سے دنیا بھر میں پہنچی ہوئی ہیں. اگر احتساب کرنے کا وقت آئے تو احتسابی ادارے تک بند کر دی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑے مارنا اور بے تکی چھوڑنا اس پر تو کوئی پابندی نہیں ہے. تو یہ زبان کی جو کمائی ہے وہ کھا رہے ہیں سیف بھائی. جی
बुखार साहब एक और इशू है कि क्लाइमेट, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में इस टाइम पर कोई भी इशू इतना संगीन नहीं है जितना क्लाइमेट चेंज है, क्योंकि ना तो दहशत गर्दी से इतनी तबाही हो रही है और ना ही किसी और मसले से। क्लाइमेट चेंज जो है वो बहुत ही कंसर्निंग हो गया है। तो बुखार साहब, हम उस दिन भी बात कर रहे थे कि पाकिस्तान इसमें उस तरह से कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता जितना ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। तो जो कंट्रीज कॉन्ट्रीब्यूट कर रही हैं उनके आगे ये इशू इंटरनेशनल कम्युनिटी में रखना कितना? देखिए, हमने ये इशू इंटरनेशनल कम्युनिटी में उठाया हुआ है, हमने यूनाइटेड नेशन में भी इसकी बात की है। हम 2% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं दुनिया की, ये जो यानी क्या है ये जो यानी ग्लोबल वार्मिंग जो है उसमें 2% कंट्रीब्यूशन है और इफेक्ट हम पर पता नहीं कितने 100% है सर, ठीक है। इसके बारे में आवाज़ उठाई गई है। ये काम है अब इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज का जी। अक़वाम मुत्तहिदा ने थोड़ी सी सिंबॉलिक थोड़ी सी एड का ऐलान किया है, लेकिन दैट इज़ पीनट्स, क्योंकि जितना डैमेज हुआ है, मुझे खुशी इस बात की है कि हमारी हुकूमत डिटर्मिन है कि हम उनको कंपनसेट करेंगे। और सिंध गवर्नमेंट ने तो रवाज बनाया है, आदत डाली है कि वो जहाँ जो घर तबाह हुए हैं उनको घर बना के देते हैं। मेरे ख्याल से दैट इज़ द राइट अप्रोच। और बुखार साहब, ये कंट्रीज जो बजट क्लाइमेट चेंज के हवाले से पास करती हैं वो भी सारा उसका मेजर शेयर अपने पास ही रखती हैं। नीचे जो कंट्रीज इफेक्ट हो रही है उन तक ट्रिकल डाउन असल में ये है वो मामला जो इंटरनेशनल फोरम्स पर उठा के इन हुकूमतों को मजबूर करना है, क्योंकि इस ग्लोबल वार्मिंग की वो सबसे 8 बड़े मुल्क जो हैं वो सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। 80% ऑफ द पोल्यूशन इज जस्ट बिकॉज ऑफ 8 कंट्रीज, और हम सारे कीमत चुका रहे हैं उसकी। बिल्कुल। तो ये इशू इंशाल्लाह कभी ना कभी तो अपनी मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। जी बुखारी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रोग्राम में शामिल करेंगे ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। बुखारी साहब, डोनाल्ड ट्रंप गजा की सिचुएशन को लेकर प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि आइंदा हफ्तों में वो कुछ ऐसा फैसला करेंगे जो कि गजा के मुस्तकबिल के हवाले से मुस्बत साबित होगा। तो बुखारी साहब, आपको क्या लगता है, आप इससे एग्री करते हैं कि ऐसा कोई फैसला करेंगे? मैं बिल्कुल इससे एग्री नहीं करता, मुझे तो डर लग रहा है। आपको याद नहीं है जब मुज़ाकरात हो रहे थे दोहा में, तब भी उन्होंने कहा था एक हफ्ते में फैसला हो जाएगा जी, याद है? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इसराइल साहब जो ईरान पे चढ़ दौड़े, गजा जो है उसको एक तरह का कब्रिस्तान बना दिया उन्होंने। तो ट्रंप के बारे में मैं बहुत पॉजिटिव बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि गजा के साथ जो कुछ हो रहा है वो ट्रंप के आने के बाद शदीद तरीन सूरत हाल में दाखिल हुआ। बिल्कुल। और आखिरी दम तक, यानी आज तक, उनको ट्रंप साहब असला भी दे रहे हैं, बारूद भी दे रहे हैं, बम भी दे रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे रहे हैं, मॉरली करेज भी कर रहे हैं, और आंखें बंद किए हुए हैं वो जो कुछ कर रहा है। कभी वो शाम पे चढ़ दौड़ता है, कभी वो लिबनान पे चढ़ दौड़ता है, कभी वो गजा के अंदर वो काम कर रहा है जिसकी कोई कानून, कोई यानी यूएन चार्टर उसकी इजाज़त नहीं देता, सब कुछ कर रहा है। आपने एक दफ़ा भी सुना उसने कंडेम किया हो नेतन्याहू के इडियट व्हाट आर यू डूइंग? उन्होंने क्या कंडेम करना है सर, वो तो प्रॉपर्ली इसको इनकरेज कर रहे थे थ्रू आउट। उनका ये तो प्लान था कि यहाँ पर रिजॉर्ट बनाएंगे फलस्तीनियों को निकालकर। देयरफॉर मैडम, ये तवक्को रखना कि वो कोई ऐसा मंतकी इंजाम जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं, करने वाले हैं, जिससे गजा के बासियों को कोई फ़ायदा होगा, जिससे हमास की मौजूदगी को तस्लीम कर लिया जाएगा, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। मेरे ख्याल से अमेरिकन आर टूथ एंड नेल विद नेतन्याहू, और इंसानियत सोज जो मसालम ढाए जा रहे हैं, जिसके लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने नस्ल कशी का मुजरिम करार दे के उसके वारंट गिरफ्तारी जारी किए हुए हैं। कैसे ये यूरोपीय ममालिक और अमेरिका के लोग जो हैं ऐसे बंदे की हिमायत कर सकते हैं जिसके ऊपर जेनोसाइड का चार्ज लगा हुआ हो और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने लगाया हुआ हो। लेकिन जैसा मैंने कहा, वो कहते हैं ना कि जहाँ जुल्म जब हद से गुजर जाता है तो फिर मिट जाता है जी। एक कोशिश बहुत छोटे लेवल के ऊपर हुई थी, फ्लोटीला लेके जब लोग आए थे, हाँ जी। और उस कश्ती को उन्होंने हिसार में लेके और गिरफ्तार कर लिया था लोगों को। अब जो होने जा रहा है ये ज़रा थोड़ा टेढ़ा कीर है जी। इसके लिए वो क्या करेंगे, कैसे इसको रोकेंगे, मुझे कुछ पता नहीं चलता, लेकिन तफसील इसकी ये है कि गजा में इसराइली मुहासरा तोड़ने के लिए 44 ममालिक की मुश्तरका मुहिम अंडर द टाइटल ऑफ ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला जो है उसकी तैयारियां आखिरी मरहल में हैं। कुछ कश्तियां जो है 31 अगस्त को स्पेन से चलेंगी और कुछ 4 सितंबर को ट्यूनिस से निकलेंगी। इसके अंदर सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे हर मुल्क के शामिल हो गए, 44 कंट्रीज यू कैन इमेजिन, एंड आप ये भी इमेजिन कर सकते हैं कितने लोग हो गए उसमें। और उसके अंदर बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं, मैं अभी यहाँ देख रहा था। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि ये ग्लोबल फ्लोटीला जो है स्मूथ फ्लोटीला के नाम से चलाई जा रही है, जो 44 ममालिक के नुमाइंदों पर मुश्तमिल है।
اس میں جو بڑے بڑے عالمی اقدامات کو یکجا کیا گیا ہے، یہ جو قافلہ چلے گا اس کے اندر فریڈم فٹیلا کولیشن، گلوبل موومنٹ فار غزہ اور مغرب سمود قافلہ، یہ 3 انٹرنیشنل آرگنائزیشن جو ہیں وہ اس کو سپانسر کریں گی، اس کو گائیڈ کریں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر سیاستدان، فنکار، دانشور، سماجی کارکنوں کی بڑی تعداد جو ہے ہوگی، جن میں گریٹا تھمبرگ، مارک رفالو، سوزن سرنڈر، لیام کنگھم، اس طرح کے نام اس کے اندر شامل ہوں گے۔ ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا میرا خیال ہے اسرائیل کے بس کی بات نہیں ہوگی، اور اگر ایک دفعہ انہوں نے یہ محاصرہ توڑ لیا، پھر دنیا کی لوگوں کو جو انسانی ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہیں، ان والنٹیئرز کو جو وہاں جا کے ڈاکٹروں کی صورت میں، نرسوں کی صورت میں کام کرنا چاہتے ہیں، پھر ان کو روکنا ممکن نہیں رہے گا، اور پھر یہ اتنا بڑا محاذ کھل جائے گا کہ اسرائیل کے پاس ریٹریٹ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ جی بخاری صاحب، امریکہ اسپیشل انوائے ٹو مڈل ایسٹ ڈیوڈ کاف بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ آئندہ ہفتوں میں ٹرمپ کچھ ایسا فیصلہ کریں گے جو کہ انسانی ہمدردی کے جذبات پر مبنی ہوگا، غزہ کے لوگوں کے لیے اچھا فیصلہ کیا جائے گا۔ بخاری صاحب، وہ ڈونلڈ ٹرمپ اور وہ امریکہ جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ شاید اسرائیل کے ساتھ برابر کا شراکت دار ہے، اتنے 60,000 فلسطینیوں کی جو شہادت ہے اس میں ایکول دونوں رسپانسبل ہیں، تو بخاری صاحب آپ کیا اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں، کس طرح کا کوئی فیصلہ کیا جائے گا یا کیا بھی جائے گا یا نہیں؟ دیکھیے، پہلے بنیادی طور پر تو اسرائیل جس بات پر ہٹ دم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ حماس کا غزہ میں اب کوئی رول نہیں ہے۔ یہ بات غزہ کے لیے ناقابل قبول ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ اس کے اوپر ابھی اسلامی ممالک کی حمایت حماس کو حاصل ہے، جی ٹھیک ہے جی۔ دوسرا ان کا کہنا یہ ہے کہ جی یہاں پر ہم کنسنٹریشن کیمپس کے طرز کے اوپر ایک علاقہ بنائیں گے جہاں پر یہ فلسطینی رہیں گے، باقی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کا نظام جو ہے وہ اسرائیل کے ہاتھوں میں رہے گا۔ حالانکہ اس سے پہلے دوحہ کے مذاکرات میں یہ طے ہوا تھا کہ 4 اسلامک ممالک ایک حکومت بنائیں گے، اور باقی پوری دنیا ان کے ساتھ تعاون کرے گی، ری بلڈنگ کا کام شروع ہو جائے گا، ری کنسٹرکشن کا کام شروع ہو جائے گا۔ لیکن اسرائیل ہر کیے ہوئے وعدے اور ہر قریب پہنچے ہوئے معاہدے سے بھاگ رہا ہے اب تک۔ لیکن بخاری صاحب، جس طرح سے اسٹیو وٹکاف کہیں نہ کہیں ڈگے چھپے الفاظ میں یہ کلیئرلی چلیں نیتن یاہو کو بھی رسپانسبل ٹھہرا رہے ہیں، اور یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کو انٹرنیشنل کورٹ آف کرمنل کورٹ نے ان کو جو ہے وہ ڈکلیئر کیا تھا ایز اے کرمنل، تو بخاری صاحب کہیں لگتا ہے کہ واقعی ہی یہ چیزیں ہائی لائٹ کی جا رہی ہیں اگر امریکہ کی طرف سے، تو کوئی تھوڑی سی اسپیس بچ سکتی ہے؟ ایک ہی وجہ اس کی ہو سکتی ہے سائرہ، اور وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل اوپینین کا اتنا بڑا پریشر ہے، پوری دنیا میں لوگ مظاہرے کر رہے ہیں، پوری دنیا میں اسرائیل کی چیزوں کا بائیکاٹ ہو رہا ہے، پوری دنیا کے لوگ اپنی اپنی حکومتوں سے مطالبہ کر رہے ہیں اسلحہ بیچنا بند کریں، بینکنگ بند کریں۔ تو انٹرنیشنل پریشر اگر اتنا ہائی ہو گیا ہے کہ یہ اس طرح کی گفتگو آپ سن رہے ہیں وینکٹاف سے اور ٹرمپ سے، تو یہ پاسبل ہے، بٹ ادروائز اگر ان کے بس میں ہو تو وہ نیتن یاہو کو وہ کچھ کر گزرنے کی بھی اجازت دے دیں جس کا تصور کرنا یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اور بخاری صاحب، واقعی آپ شاید ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر اس طرح کو کوئی فیصلہ ایون ان پول ہوتا، ان پلان ہوتا، تو بھی جس طرح سے ہم آج پڑھ رہے تھے کہ اسرائیل جو ہے وہ غزہ کو مکمل طور پر قبضہ کرنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے نئے فوجی آپریشنز شروع کر رہا ہے، اس نے فوجی لانچ کر دی ہیں، جی وہ بارڈر کے اوپر لیا ہے۔ یہ جو حرکات ہیں وہ میں اب بالکل اس بات کا قائل ہوں کہ ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ اب نیتن یاہو وہاں پہنچ گئے ہیں جہاں اٹس اے کوسچن آف ہز اون نیک اینڈ دا اسرائیلی نیشن۔ اللہ کے ہاں کیا اسکیم آف تھنگز ہے وہ تو مجھے نہیں پتا ہے، لیکن میں یہ کبھی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ نیتن یاہو حماس کو، فلسطینیوں کو ختم کر کے گریٹر اسرائیل کا خواب اس کی زندگی میں شرمندہ تعبیر ہوگا، ایسا مجھے بالکل نہیں لگتا ہے، اور ایسا نہیں ہونے دینا چاہیے۔ جاتے جاتے میں تذکرہ کروں کہ جو یہ ابھی فارن منسٹرز کی OIC کی کانفرنس ہوئی ہے، اگر آپ مجھ سے دل سے پوچھیں تو یہ سوائے لپ سروس کے کچھ نہیں ہے۔ مطالبات کرنے کا تو کچھ مطلب نہیں ہے، نیتن یاہو سے آپ مطالبہ کریں گے، آپ ٹرمپ سے مطالبہ کریں گے، آپ اقوام متحدہ سے مطالبہ کریں گے۔ اقوام متحدہ کا تو وہ برکس اڑایا ہے اسرائیل نے کہ جو ریزولوشن وہاں سے پاس ہوئی ہے اس نے اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینکی ہے، اور امریکہ نے فل سپورٹ کیا ہے۔ اور امریکہ میں نے کہا ہے نا کہ اس کمینگی، اس گھٹیا پن، اس بے رحمی کے برابر کے شریک ملزم ہے ٹرمپ صاحب۔ اور بخاری صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یوکرین جنگ اب ختم ہونی چاہیے، ہم یوکرین میں مزید پیسے خرچ نہیں کریں گے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہی امریکن پیسے، امریکن ٹیکس پیئرز کا پیسہ وہ اسرائیل میں تو خرچ کرتے جا رہے ہیں۔ You have said it very well said۔ دیکھیے ان کی اپنی سینٹ میں، ان کی اپنی کانگریس میں آوازیں بلند ہو رہی ہیں، ایسی جذباتی تقریریں ہم نے دیکھی ہیں کہ یہ this is not our war, number one. Why is our tax money being spent in Israel؟ آپ سنتی ہیں نا
بے پناہ فوٹیج جس پر میڈیا کے اوپر پڑی ہوئی ہے. جی تو میرے خیال سے اب اتنا پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے کہ شاید ویری ریموٹ, آئی ول بی ویری آنیسٹ, کہ شاید ٹرمپ اب یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ نیتن یاہو ہیز گون ٹو فار, اور اس کی واپسی اب ضروری ہے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا نظام کیا ہے, اس کا انتظار کرنا چاہیے. جی مغازہ پاکستان نے بھی شدید جو النصر ہسپتال پر حملے کیے گئے ہیں اسرائیل کی جانب سے, اس کی کھلے الفاظ میں مذمت کی ہے. لیکن مغازہ میں ایک ٹویٹ دیکھ رہی تھی اور وہ کی گئی نیتن یاہو کی جانب سے, جس میں النصر ہسپتال پر جو حملے کیے گئے اسرائیل کی جانب سے, اس پر وہ نیتن یاہو آ کر اتنی اوڈیسٹی دیکھیں کہ وہ آ کر کہہ رہے کہ جی بڑے افسوس کا اظہار کرتے ہیں. جی وہ افسوس کا اظہار انتہائی منافقت پر مبنی ہے. دیٹ از اونلی فار دا کنزمپشن آف دا ویسٹرن پریس, جہاں اس کے اوپر بہت لیدے ہو رہی ہے کیونکہ اس کے اندر 6 صحافی بھی مارے گئے ہیں, شہید ہوئے ہیں. صحافیوں کی شہادت اور نمبر آف جرنلسٹ کلڈ ان دس وار از اے ورلڈ ریکارڈ, ول گو ان ٹو دا گنیز بک آف ریکارڈ. فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار, وچ ور میسو وارز. اس کے بعد جاپان کوریا وار, چائنا وار, یہ سب جنگیں ہوئی ہیں, لیکن کبھی صحافیوں کے اوپر, ایڈ ورکرز کے اوپر کبھی کسی نے گولی نہیں چلائی ہے. اور یہ سارے ریکارڈ جو ہے نیتن یاہو خبیث نے, ایڈ ورکرز اور وہ لوگ جو خوراک کے اور امداد کے متلاشی ہیں, اس کا انتظار کر رہے ہیں, ان کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے. اور پہلی دفعہ جنگ میں بھوک کو ایز اے ویپن استعمال کیا جا رہا ہے, یہ بھی اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. جی بخاری صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں شامل کریں گے ایک شارٹ بریک سے واپس آ کر بات کریں گے پاکستان کی سیاسی صورتحال پر. ہمارے ساتھ رہیے گا. بخاری صاحب, تحریک انصاف نے ضمنی انتخابات میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے. بخاری صاحب کتنا درست فیصلہ لگتا ہے آپ کو یہ؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ کون سا فیصلہ دیر پا ہوگا, کون سا فیصلہ دیر پا نہیں ہوگا, یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے. پی ٹی آئی جو ہے وہ, اور اس کی لیڈرشپ, خاص طور سے میرا اشارہ جو ہے بانی پی ٹی آئی کی طرف ہے, ان کو آپ بلیم اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہ تو کہتے ہیں میں تو یو ٹرن کا بلیور ہوں. میں تو مجھے بلیو کرتا ہوں کہ بہت بڑے لیڈر جو تھے دنیا کے, وہ یو ٹرن پہ بلیو کرتے تھے, اس لیے ان کو تو آپ چھوڑ دیجیے. لیکن ڈاؤن دا لائن بھی آپ دیکھیں, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. اب اس کا کریڈٹ جو ہے نا, اس تقسیم کا جو پارٹی کے اندر ہے, وہ کوئی باہر والا کلیم نہیں کر سکتا. اس کا کریڈٹ یا پارٹی کے لوگوں کو جائے گا, یا پھر اس کا کریڈٹ اور ڈسکریڈٹ بانی کو جائے گا. اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پارٹی جو ہے وہ بالکل حصے بخروں میں تقسیم ہوتی جا رہی ہے. بہت ساری مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں. علیمہ خان کچھ اور کہتی ہیں, گوہر کچھ اور کہتا ہے, عمر ایوب کچھ اور کہتے ہیں, اسد کیسر کچھ اور کہتا ہے. اچھا جی, وقاص اکرم صاحب جو چی گویرا جن کو میں کہتا ہوں, ان کی اپنی ایک دنیا ہے, وہ کچھ اور کہتے ہیں. علیمہ خان اس کو کچھ اور کہہ دیتی ہیں. جو سلمان اکرم راجہ ہیں وہ کچھ دعویٰ کرتے ہیں, علیمہ خان ان کو شٹ اپ کال دے دیتی ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیے, کوئی کہتا ہے کہ بانی کا حکم ہے کہ تمام قائمہ کمیٹیوں سے استعفیٰ دے دیں. جی یہ بہت کنفیوزنگ ایشو ہے. پھر کہا جاتا ہے کہ نہیں, جن کے ہم چیئرمین ہیں ان سے نہیں استعفیٰ دیں گے, جن میں ہم ممبر ہیں وہاں استعفیٰ دے دیں گے. یہ اپنی انٹرپریٹیشن ہے سب کی. آگے سنیے, پارٹی کے کچھ ارکان کا خیال ہے کہ پارٹی مختلف حصوں میں بٹی ہے. کبھی گنڈا پور کو استعفیٰ دینے کے لیے کہا جاتا ہے تو جنید اکبر 2 استعفے بھیج دیتے ہیں. کہیں جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے وہ زبانی استعفیٰ دے کے اس کے بہانے ملاقات کر کے خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے پارٹی کے اندر؟ جنید اکبر صاحب کی آپ تفصیل میرے سامنے لکھی ہوئی پڑی ہے, اگر میں پڑھ کے سناؤں آپ کو تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی پارٹی کا دشمن بول رہا ہے. جی انہوں نے جو تفصیل کھینچی ہے وہ اس وقت نہیں ہے, ہمارے پاس وقت کی قید ہے. لیکن جو کچھ ہو رہا ہے اس نے پارٹی کے اتحاد کو پارا پارا کیا ہے, اور وہ کام کر دکھا رہے ہیں یہ لوگ آپس میں خود, جو نہ اسٹیبلشمنٹ کر سکی ہے نہ ہی حکومت کر سکی ہے. بالکل بخاری صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور پہلے تو یہ تحریک انصاف یہ کہہ رہی تھی کہ شاید کنفیوژن اس لیے کیونکہ ہمیں تو بانی سے ملاقاتیں نہیں کرنے دی جا رہی, لیکن کل ابھی سلمان اکرم راجہ, بیرسٹر گوہر, یہ سب ملاقات بھی کر کے آئے ہیں. آپ دیکھیں اس قدر تصاد ہے آپس میں. ایک نکلتا باہر, بیرسٹر گوہر نے کہا وہ حشاش بشاش تھے, ان کو ساری چیزیں ملنی شروع ہو گئی ہیں, کتابیں مل گئی ہیں, سائیکل مل گیا ہے, دس دیٹ اور ادر. آج علیمہ خان صاحبہ نے ایک درخواست دے دی عدالت میں کہ ان کے ساتھ تو ظلم ہو رہا ہے, ان کو تو انسانی حقوق تباہ ہو رہے ہیں. جی وہ بھائی کسے وکیل کریں, کس سے منصفی چاہیں, کس سے پوچھیں کہ بھائی تو ٹھیک کہہ رہا ہے. تو یہ جب نوبت آ جاتی ہے تو پارٹی کی اسٹرینتھ ویکن ہونی شروع ہو جاتی ہے, اور یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے.
तसलसल से हो रहा है, इसका नुकसान एकदम से पहाड़ बन के सामने आएगा। मुखाल साहब, तहरीक इंसाफ काफ़ी रोना रोती है, पॉलिटिकल स्पेस नहीं है, तो वो जो अवेलेबल पॉलिटिकल स्पेस थी उसको भी वो लोग खुद ब खुद छोड़ते जा रहे हैं। पॉलिटिकल अरीना को हम देख रहे हैं कि ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रहे, फिर जो कमेटीज़ हैं, स्टैंडिंग कमेटीज़, उनकी रुकनीत से भी मुस्ताफ़ी होने के फैसले कर रहे हैं। 3 वाक़यात मैं आपको बता देता हूँ जब हुकूमत चाहती थी कि पॉलिटिकल स्पेस दी जाए। पहली चढ़ाई जो इस्लामाबाद पर थी, जब उन्हें कहा गया आप 2014 से शुरू हो जाएं अगर, तो फिर धरना, जी स्पेस ही दी थी ना, उनसे कहा था परेड ग्राउंड में बैठ के आप कर लें। वो अल्टीमेटली आ गए वहाँ डी चौक में, और डी चौक में इसलिए आ गए कि उसके बाद फिर वो डिप्लोमेटिक एलीट सारी जहाँ रहती है, जहाँ सारी एम्बेसियाँ हैं, जहाँ उनकी रेजिडेंस है, वो वहाँ घुसते। जो कोशिश उन्होंने बाद में जब वो गए इस्लामाबाद पर चढ़ाई की तो वहाँ पहुँचने की कोशिश की उन्होंने। फिर उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप F9 पार्क में आएँ, वहाँ एहतजाज करें और वापस चले जाएं। वो ये बाकायदा सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था। उन्होंने कहा ऐसी की तैसी सुप्रीम कोर्ट की, वो फिर वहाँ डी चौक पहुँच गए। याद होगा जब शहर को आग लगाई गई, जब दरख्त जला दिए गए, तो सारा कुछ अच्छा। उसके बाद पॉलिटिकल स्पेस दी गई कि उनको कहा कि भाई आप संजानी में एहतजाज कर लें, खुदा के लिए आपकी बड़ी मेहरबानी। उनका नहीं, हमने वहाँ नहीं करना, हम तो डी चौक पे आएंगे। फिर क्या हुआ डी चौक पे आपको याद है जी, कैसे भागी वहाँ से लीडरशिप, कैसे वर्कर्स को तनहा और यानी कसम पुरसी की हालत में छोड़ के लीडरशिप भाग गई वहाँ से। ये पॉलिटिकल स्पेस ही तो दी गई थी। तो आपने अब्यूज़ किया पॉलिटिकल स्पेस को जब भी आपको दी जानी चाहिए कि यानी का फैसला किया उन्होंने। मिसाल के तौर पे अब उनको इजाज़त नहीं मिली ये यादगार पाकिस्तान पे, मीनार पाकिस्तान पे करने की, इसलिए कि जब आपको इजाज़त दी गई आपने अब्यूज़ किया उसको। जी, तो कहने का मतलब ये है कि आप पॉलिटिकल स्पेस या तो चाहते नहीं हैं, या आपका ख्याल ये है कि ये जो एहतजाज है, और वो एहतजाज भी जिस तरह का है, पीटीआई का एक रवैया है, वो आपके सामने है। अगर इस तरह के एहतजाज से आप पॉलिटिकल स्पेस मांग रहे हैं और उसके लिए फिर एहतजाज करेंगे, जैसा उन्होंने कह दिया कि सितंबर में नई डेट दे दी है, तो फिर अल्लाह याफ़िज़ है, मुझे नहीं समझ में आती कि किस पॉलिटिकल स्पेस की बात कर रहे हैं। जी मुखाल साहब, बाकी सीट्स पे तो उन्होंने ज़िमनी इंतखाबात ना लड़ने का फैसला किया है, लेकिन NA 129 के ऊपर जो है वो तहरीक इंसाफ इलेक्शंस लड़ेगी, तो ये कितनी इंपॉर्टेंट सीट होगी? देखिए, ये एक तो ये कि उनके अपने MNA की सीट थी, जो मियां अजहर साहब थे वो PTI में थे। जी, ख्याल ये था कि शायद उनके बेटे लड़ेंगे वहाँ से हमाद अजहर इलेक्शन, लेकिन वो भी अब नहीं लड़ रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने चूँकि मिलकर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है, लिहाजा इस सीट तो अपेरेंटली लगता है कि उनके हाथ से गई। ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि उनका कौन सा फैसला लास्टिंग है। मैंने शुरू में क्या रोना रोया है जी, वो कोई यकीन से नहीं कह सकता कि वो अपने इस फैसले पे कायम रहेंगे। ठीक है जी। मुखाल साहब, इस सीट के ऊपर भी काफी रोल है। हमाद अजहर साहब जैसे आपने एक्सपेक्ट किया कि शायद वो इस सीट के ऊपर इलेक्शंस लड़ेंगे, लेकिन अब जो है उनके कजन इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इसके ऊपर भी तहरीक इंसाफ जो है वो काफी लेदे कर रही है कि पहले से इन्फॉर्म नहीं किया गया क्योंकि सीट को पार्टी के अंदर रखना चाह रहे थे। देखिए, वो मैंने कहा ना कि जो भी फैसला बानी का नाम लेके बाहर अनाउंस होता है उसके ऊपर कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है, क्योंकि क्रेडिबिलिटी का बहुत सीरियस इशू है। खान साहब को ये आदत है, बहनों को कुछ कहेंगे, बैरिस्टर गौहर को कुछ कहेंगे, सलमान अकरम राजा को कुछ कहेंगे। ये जाहिर होता है ना जब उनके बाहर आके बयान हम देखते हैं कि कंट्राडिक्टरी, एक दूसरे की कंट्राडिक्शन कर रहे हैं। कब होता है पार्टियों में ये? एक ऐसी पार्टी जिसका बानी ये दावा करता हो कि 25 करोड़ अवाम मेरे साथ हैं और ये कि हमने वो इलेक्शन स्वीप किया था, उस पार्टी का ये सूरत हाल तो नहीं होनी चाहिए कि जितने लीडर हैं उतनी ज़बानें हैं, उतने ही मुख्तलिफ़ किस्म के फतावे जारी होते हैं। एक अजीब व गरीब सूरत हाल है। जी मुखाल साहब, आपने कुछ प्रोग्राम्स पहले जब ये ज़िमनी इंतखाबात का इशू शुरू हुआ था, आपने कहा था कि ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को हर सूरत हिस्सा लेना चाहिए। अब उन्होंने ये फैसला किया है कि वो इसमें हिस्सा नहीं लेंगे, तो फिर इसके बाद तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल आप किस तरह से देखते हैं? क्या और ज़्यादा इररेलेवेंट हो जाएगी? देखिए, PTI ना अपनी दुश्मन खुद है जी। आपको मैं वापस ले जाऊँगा जब नेशनल असम्बली को डिज़ोल्व करने का फैसला किया, जब पंजाब असम्बली की हुकूमत तोड़ के डिज़ोल्व करने का फैसला किया, अपनी स्ट्रेंथ को कम किया। उसके बाद अगर आपको याद हो, इस्तीफ़ों का सिलसिला पहले दिए, फिर कैंपेन चलाई के वापस दें। तो कहने का मतलब ये है कि ये बैक एंड फोर्थ जो है ये सियासत में बहुत बुरी चीज़ समझी जाती है। आप अगर अपने लफ्ज़ों पर भी नहीं खड़े हैं, आप अपने फैसले पर कायम नहीं रहते हैं, तो उससे आपको यकीनी तौर पर नुकसान होगा। ये अभी जो फैसला है कि हम वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तो आप मैदान खुला छोड़ खा लो दो बड़ी पार्टियों के लिए, तो आपकी स्ट्रेंथ और कम होगी। जी बुखारी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये अगर तहरीक इंसाफ ये इलेक्शंस नहीं लड़ती तो मैदान बिल्कुल खुला छोड़ा जा रहा है दीगर पार्टीज के लिए। प्रोग्राम का टाइम हो गया है खत्म, हमें दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।